الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے مسئلہ وفات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق چند معروضات پیش کی تھیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات مبارکہ امت کے لیے ایک ایسا سانحہ اور ایسا عظیم واقعہ تھا کہ جس کو یک لخت برداشت کرنا اور اچانک اس کو سہ لینا یہ آسان کام نہیں تھا۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی اور خود حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالتدریج اس سانحہ کی تیاری اور وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پہلے ہی خبر دی۔ اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر میں نے آپ کے سامنے متعدد واقعات ذکر کیے، جن میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت مبارکہ اور وفات مبارکہ کی امت کو اطلاع دی، خبر دی، اور اخیر خطبہ جو گزشتہ جمعے پر وقت ختم ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر رونق افروز ہو کر اپنا آخری خطاب منبر پر جو آپ نے دیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حقیقت واضح کی کہ ان اللہ خیر عبدا، کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، دنیاوی زندگی کو وہ بندہ پسند کرتا ہے یا آخرت کی زندگی، اخروی زندگی کو پسند کرتا ہے، فاختار الآخرہ، اس بندے نے اخروی حیات کو پسند کیا۔ اور یہ بندے کون تھے؟ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی حیات کو پسند کیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ بعض تو وہ لوگ ہیں آج کے دور میں جو وفات النبی کے لفظ سے چڑھتے ہیں
اور اگر کوئی وفات النبی کا لفظ بول دے تو کہتے ہیں توبہ 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 توبہ۔ موت اور وفات اور نبی کا لفظ، بعض بے وقوف لوگ اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں، اور کچھ حضرات ان کا خیال یہ ہے کہ وفات ہم مانتے ہیں، موت مانتے ہیں، لیکن موت کی صورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح آپ کے بدن اقدس سے نکلی نہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ جیسے چراغ ہو اور اس کو کسی برتن کے اندر رکھ دیا جائے اور اوپر سے ڈھکن دے دیا جائے تو چراغ کی ساری روشنی اس برتن کے اندر سمٹ کے آ جاتی ہے، اسی طرح انبیاء کی موت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ارواح کو ان کے دل کے اندر سمیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے، لیکن ان ارواح کا ابدان اور وجود مبارکہ سے خروج نہیں ہوتا اور ارواح مبارکہ بدن سے نکلتی نہیں۔ یہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے، اور یاد رکھو یہ گمراہ کن نظریہ ہے، اور یہ اہل بدعت کا نظریہ ہے اور من گھڑت نظریہ ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ روح مبارک ایک دفعہ نکلی اور اس کے بعد ارواح مبارکہ پھر اسی بدن میں واپس آ گئیں، اور یہ بدن زیر زمین اسی طرح زندہ ہے جیسے زمین کے اوپر زندہ تھا۔ اس کو وہ کہتے ہیں حیات دنیاوی، حقیقی، حصی، کہتے ہیں حقیقتاً حیات جیسے زمین کے اوپر تھی اسی طرح زمین کے نیچے۔ فرق یہ ہے کہ ایک دفعہ روح مبارک نکلی اور پھر ارواح مبارکہ انہی ابدان کے اندر آ گئی، لہذا اب یہ بدن نماز بھی پڑھتا ہے اور چلتا پھرتا بھی ہے اور زیر زمین زندہ بھی ہے۔ یہ لوگ اس کو کہتے ہیں حیات دنیاوی، دنیا والی حیات۔ یہ لیکن صحیح مسئلہ کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ قرآن اور سنت دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ موت کا معنی یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے۔ اگر روح بدن سے نہ نکلے اس کا نام موت نہیں۔ موت کا مطلب ہی یہ ہے کہ روح بدن سے جدا ہو جائے، اسی کا نام وفات ہے، اسی کا نام موت ہے۔ 14 صدیوں کے مفسرین، محدثین، فقہاء، شارحین سب اس امر پہ متفق ہیں کہ الموت ابانۃ الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا، انقطاع تعلق الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا۔ موت اس حقیقت کا نام ہے کہ روح کا جسم سے اندر سے بھی تعلق ختم ہو جائے، ظاہر سے بھی تعلق ختم ہو جائے اور روح جسم سے جدا ہو جائے۔ یہ حقیقت ہے موت کی، اور 1400 سال امت کا اس پر اجماع اور سب کی تصریحات موجود ہیں۔ اور اگر روح بدن کے اندر رہے یا پھر بدن کے اندر آ جائے اس کا نام موت نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی کیفیت کیا تھی، آپ پر کیسے موت وارد ہوئی، تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ شخصیت کہ جن کی گود مبارک میں نبی کریم علیہ السلام پر موت آئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کے انعام میں سے، یہ انعام بھی مجھ پہ ہے۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت آئی، وفات آئی، تو اس وقت بین سحری و نہری آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا وجود مبارک میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا اور میری گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک تھا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ تو میرے بھائیوں، ایک ہے 14ویں صدی کا پاکستانی مفتی اور مولوی، اور ایک ہے وہ ہستی جن کی ثقافت اور جن کی تطہیر کی چادر اللہ نے سورت نور کی شکل میں بھیجی، سید کائنات حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، جو مقام رسول کو سب سے زیادہ سمجھتی ہے، جو عظمت رسول کو سب سے زیادہ سمجھتی ہے، وہ فرماتی ہے، صحابہ کرام کے سامنے ایک چادر اٹھا کے لاتی ہے۔ یہ میرے پاس بخاری شریف، اس میں متعدد مقامات پر یہ، اور مسند احمد میں اور حدیث کی سب کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے ام المومنین کی۔ تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر دکھاتی ہیں، فرماتی ہیں ھذا کساء، یہ وہ چادر ہے نوزع فیہ روح رسول اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر مبارکہ کے اندر تھے، نوزع فیہ روح رسول اللہ، اس میں آپ کی روح مبارک بدن اقدس سے نکالی گئی۔ نوزع فیہ روح رسول اللہ، ام المومنین فرماتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت اسی صورت میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بھی آپ کے بدن اقدس سے نکال لی گئی۔ اور مسند احمد کی روایت میں ام المومنین فرماتی ہے کہ فلما خرجت نفسہ، جس وقت امام کائنات کی روح مبارک آپ کے بدن اقدس سے نکلی، تو پھر میں نے ایسی خوشبو محسوس کی کہ پوری زندگی میں نے ایسی خوشبو کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس سے بہتر خوشبو پوری زندگی میں نے کبھی نہیں محسوس کی۔ تو یہ حدیث مسند احمد میں اور بخاری شریف میں دونوں مقام کی یہ صاف یہ مسئلہ واضح کر رہی ہے کہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی موت کی صورت بھی یہی تھی کہ آپ کی روح مبارک آپ کے بدن اقدس سے نکلی اور آپ کا بدن اقدس اس پر میت کا اطلاق ہوا۔ اور اسی طریقہ سے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا دوسرے مقام پر اسی بخاری میں وفات النبی کی بحث کرتے ہوئے ام المومنین خود فرماتی ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اخیر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھت کی طرف اپنا ہاتھ مبارک کرتے تھے اور نحو سقف البیت، گھر کی چھت کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ بار بار فرماتے تھے، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم اسألوک الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ آپ بار بار یہ جملہ فرماتے کہ اے اللہ، اللہم الحقنی، اے میرے پروردگار مجھے ملا دے رفیق اعلیٰ، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں رفیق اعلیٰ کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ جملہ فرماتے تھے رفیق اعلیٰ کے متعلق، اور فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر دفعہ اللہم الرفیق الاعلی یہ جملہ ارشاد فرمایا تو اس وقت مالت یدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جو تھا وہ لڑک کر آپ کے سینے پر نیچے آ گیا۔ پہلے ہاتھ تھا چھت کی طرف، اور جب روح مبارک نکلی تو ہاتھ قائم رہ سکا نہیں۔ مالت یدہ، مالت کا یہ معنی ہے بالکل آرام سے لڑک کے ہاتھ
نیچے آ گیا۔ تو ایک بات تو میں نے آپ کے سامنے یہ کی کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت کی کیفیت کیا تھی، آپ کی روح مبارک بھی آپ کے وجود اقدس سے خروج کیا۔ اور گزشتہ جمعہ پر خم غدیر کے واقعہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث ذکر کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی رجل مقبوض، اور دوسرا فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، وہاں ایک جملہ فرمایا تھا یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس اللہ کا وہ فرشتہ آ جائے جو روح قبض کرنے والا ہے، رسول ربی، میں اس کی بات کو قبول کروں، اس لیے تمہارے اندر کتاب اللہ اور سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو تمسکوا بہا، ان دونوں پہ مضبوطی سے قائم رہنا، اور ان قرآن اور سنت پر، کتاب و سنت پر، اسی پر مضبوط رہنا، یہ دو چیزیں تمہارے اندر جا رہا ہوں۔ لیکن جملہ کیا ارشاد فرمایا، یوشک ان یاتینی رسول ربی، ہو سکتا ہے کہ قریب وہ فرشتہ آ جائے جو روحوں کو قبض کرتا ہے اور میری روح کو بھی وہ قبض کر لے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسئلہ کتاب و سنت کا مسئلہ، واضح اور صاف روشن مسئلہ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ورود موت کی کیفیت یہی تھی کہ آپ کی روح مبارک بھی آپ کے بدن اقدس سے نکالی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ نکلنے کے بعد وہ روح مبارک کہاں گئی؟ یہ مسئلہ بھی قرآن نے بھی بیان کیا اور پیارے پیغمبر نے بھی بیان کیا۔ قرآن مقدس نے ضابطہ اور اصول ذکر کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئن، مقربین کی روح، انبیاء، شہداء اور صدیقین، ان کی ارواح نفوس مطمئنہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ان پر موت کا فیصلہ کرتا ہوں اور ان کی ارواح مبارکہ ان کے ابدان سے نکالی جاتی ہے، تو اس وقت اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب اتنی صاف آیت، کوئی نہ مانے اس کی قسمت کا فیصلہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، ورنہ قرآن کا مسئلہ ایسے واضح ہے جیسے سورج دوپہر پہ ہو، اور بالکل واضح کلیئر کٹ مسئلہ۔ اللہ نے تمام صالحین، تمام کی نفوس مطمئنہ، مقربین کا ضابطہ اور قانون ذکر کیا کہ ان کو حکم ہوتا ہے ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف، فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی، وہاں پر بھی میرے بندے ہیں، ان میں داخل ہو جا۔ اور وہ بندے کہاں ہیں؟ وادخلی جنتی، میری جنت کے اندر داخل ہو جا، وادخلی جنتی۔ اب یہ صاف فیصلہ قرآن کا۔ اسی طریقہ سے حامیم سجدہ میں، وہاں پر بھی ایک قانون اللہ نے ذکر کیا، سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ اس مسئلہ پہ ڈٹ گئے، ربنا اللہ، جہاں رب بمعنی الہ ہے، مطلب کیا ہے کہ ہماری حاجت پوری کرنے والا اور پکارے سننے والا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں، ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اسی پہ ڈٹ گئے، تو ان کے لیے اللہ نے انعام ذکر کیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ بوقت موت اللہ کے فرشتے آتے ہیں جو روح لینے کے لیے وہ پیغام دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، وابشروا بالجنہ، آگے آنے کا خوف نہ کرو،
دنیا چھوڑنے کا غم نہ کرو، ابشروا بالجنہ، اور خوش ہو جاؤ جنت کے ساتھ۔ وہاں پر ان کی ارواح کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو میرا بھائی، جو اس مسئلہ توحید پہ ڈٹ گیا، اس کو تو موت کے وقت یہ بشارت ہوتی ہے ابشروا بالجنہ، اور جس ہستی یہ پوری زندگی اسی مسئلہ توحید کی دعوت میں گزار دی، اور جس کا فرض منصبی اسی مسئلہ توحید کو بیان کرنا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب ان کی یہ بات ماننے والا بوقت موت اس کی روح جنت جا رہی ہے، تو اس امام الانبیاء جو یہ مسئلہ لے کر آئے رب اللہ والا، ان کی روح کا کتنا اونچا مقام ہوگا اور کتنا اونچا درجہ ہوگا۔ سورۃ النحل کا مقام، میں حیران ہوں کہ ان مولویوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ صرف گپو ٹیشن کہتے ہیں، میرا خیال یوں کہتا ہے، میرا قیاس، اور قیاس بھی پاکستانی مولوی دا، اس کا قیاس یوں کہتا ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے، میرا قیاس یہ ہے، میرا دل یوں چاہتا ہے۔ میرا بھائی، تیرے دل کی بھی نہیں چلتی، میرے دل کی بھی نہیں چلتی، تیرا قیاس بھی نہیں چلتا، میرا قیاس بھی نہیں چلتا، یہاں تو خدا کی کتاب کا مسئلہ ہے اور قرآن مقدس کا صاف مسئلہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تتوفاہم الملائکۃ طیبین، سورۃ النحل، تتوفاہم الملائکہ، فرشتے آتے ہیں پورا لینے کے لیے۔ توفی کا معنی پورا لینا، اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو پورا لے لینا، تو فرشتے آتے ہیں پورا لینے کے لیے۔ جسم کو لے جاتے ہیں یا روح کو؟ اتنا تو مانو نا، فرشتے کس کو لے کے جاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں پورا لے کے جاتے ہیں، کوئی کرنٹ پیچھے نہیں چھوڑتے۔ تتوفاہم الملائکہ، پورا لے کے جاتی روح کو۔ اچھا، روح کس کی؟ طیب لوگوں کی روح، اور سب سے بڑا طیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن نے خود جب سیدہ کائنات ام المومنین کی تطہیر کا مقام بیان کیا، تو وہاں پر قرآن نے کہا کہ الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین۔ وہاں طیب کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا تتوفاہم الملائکۃ، فرشتے روح لینے آتے ہیں، اور کس کی؟ طیبین کی، یعنی انبیاء، اولیاء، مقربین، اللہ کے پیارے لوگ اور مقرب لوگ۔ اور اس وقت فرشتے کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ فرشتے کہتے ہیں ادخلوا الجنہ، سلام بھی پیش کرتے ہیں، سلام کر کے پھر روح کو حکم ہوتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جا۔ کہاں داخل ہو جا؟ جنت میں۔ دو مسئلے کلیئر ہو گئے۔ ایک مسئلہ یہ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی موت برحق ہے، اور موت کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ارواح مبارکہ ان کے اجساد مبارکہ سے نکلی ہے، اور دوسرا مسئلہ کہ وہ ارواح مبارکہ نکل کے گئی کہاں، ان کا مستقر کیا ہے، دنیا یا جنت؟ قرآن یہی کہتا ہے، کبھی فرمایا بدخلی جنتی، کبھی فرمایا ادخلوا الجنۃ، کبھی فرمایا ابشروا بالجنہ، جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ۔ اب وہ روح گئی جنت میں۔ اب تیسرا مسئلہ سن لو کہ جنت میں روح کب تک رہے گی اور کب واپس آئے گی؟ مولوی تو کہتا ہے، کوئی تو کہتا ہے جہاں بڑھانے میں بھی آ جاتی ہے ارواح، اور کوئی کہتا ہے کہ اپنے وہاں اجساد میں آ جاتی ہے۔ تو یاد رکھو سورہ زمر کا مقام، وہاں اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ بھی کر دیا
اللہ یتوفل انفسا حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس پر موت کا فیصلہ کر لوں اس کی روح لا یردہا الی البدن الی یوم القیامہ الی حتی ینفخ فی النفخۃ البعث اور اسی طرح سارے مفسرین نے الی یوم القیامہ، قیامت تک وہ روح پھر اس بدن کے اندر واپس نہیں آ سکتی۔ قیامت تک جو مقرب ہے، اللہ کا نبی، اللہ کا ولی اور اللہ کے مسئلے کی خاطر شہید ہونے والا، اس کی روح قیامت تک جنت میں ہے، اور قیامت جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اس کی روح اس جنت سے نکل کر پھر اس دنیا والے بدن کے اندر واپس آئے گی۔ اب یہ مسئلہ بھی قرآن میں سورہ زمر اس کا مضمون۔ اب ایک چوتھا مسئلہ کہ بعض لوگ آج کل بہت شور ڈال رہے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر دنیاوی حیات، دنیا کی حیات، دنیا کی سی حیات، کبھی دنیاوی حیات۔ تو یاد رکھ میرا بھائی، موت سے دنیاوی حیات ختم، مرنے سے دنیاوی حیات ختم، اور موت کے بعد شروع ہوتی ہے آخرت کی حیات، اخروی حیات، اور اسی کا نام کیا ہے؟ برزخی حیات۔ لوگ تمہیں کہیں گے یہ حیات النبی کو نہیں مانتے، ایسے جھوٹے کذاب، یہ کہیں گے، ہم کہتے ہیں مولوی صاحب جھوٹ نہ بول، ہم جو بات کرتے ہیں وہ سمجھ، ہم کہتے ہیں موت برحق، موت کا مطلب روح جسم سے جدا ہو گئی، یہ جدائی برحق، اور نمبر 3 وہ روح جنت میں چلی گئی، یہ، اور نمبر 4 قیامت تک اس کی روح مقرب نیک آدمی، اللہ کے محبوب ہوں، مقربین، شہداء، صدیقین، کوئی بھی ہو، ان کی روح قیامت تک پھر اس بدن کے اندر نہیں۔ یہ مسئلہ ہمارا نہیں، یہ مسئلہ قرآن کا ہے اور پیارے پیغمبر کے فرمان کا۔ موطا مالک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور صحیح سند کے ساتھ، ہم وہ روایتیں پیش نہیں کرتے جس کا کوئی راوی شیعہ، کوئی رافضی، کوئی قدری، کوئی فلانا نہیں۔ یہاں ایک راوی ہے امام احمد، دوسرا راوی ہے امام شافعی، اور تیسرا راوی ہے امام مالک، تینوں امام جمع ہیں، اہل سنت کے، امام شافعی بھی، امام احمد بھی، امام مالک بھی، اور اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سونے کی لڑی، جس میں 3 امام مجتہدین وہ اکٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسمۃ المومن طائر یعلق فی شجر الجنہ، المومن جو بھی ایمان والا ہے، مومن کی روح وہ مرنے کے بعد جنت میں جاتی ہے، یعلق فی شجر الجنہ، جنت کے درختوں میں وہ روح چرتی ہے، جس طرح پرندے باغ میں چرتے ہیں، وہ روح اسی طرح جنت کے میوہ جات، جنت کی نہروں سے پانی پینا، اس جنت کے پھلوں سے متلذذ ہونا اور کھانا، یا لوگوں چرتی ہے فی شجر الجنہ، جنت کے درختوں میں۔ اور یہ کب تک روح وہاں رہے گی؟ حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم القیامہ، قیامت کے دن تک روح وہاں رہے گی، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تو جنت سے نکل کر وہ روح اس بدن میں آئے گی، اور حساب و کتاب کے بعد پھر ایک نیا دور ہوگا دخول خلد کا، جب ہمیشہ جنت میں جانے کا دور، حساب کتاب کے بعد جس کا افتتاح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، انا اول من یفتح لہ باب الجنہ، او کما قال، فرمایا وہ افتتاح
جو آخری افتتاح ہوگا، اس کے بعد جنتی ہمیشہ جنت میں اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں، وہ افتتاح وہ حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ لیکن موت کے ساتھ ہی مومن کی روح اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ سیدھی گئی جنت میں۔ اب قرآن بھی یہ کہتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اور پیغمبر کا فرمان بھی یہ کہتا ہے۔ اچھا، مسلم شریف ارواح شہداء جب جنت میں پہنچتی ہے، اور یہ مسئلہ میں بتا چکا ہوں کہ شہید کی زندگی بھی کہاں کی ہے؟ جنت کی۔ وہاں پہنچتی ہے تو وہ مطالبہ کرتی ہے، اللہ رب العزت ان سے بار بار پوچھتی ہے کسی چیز کی ضرورت، تو ارواح شہداء مطالبہ کرتی ہیں ان تردا ارواحنا فی اجسادنا، کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس کر دے، ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس کر دے۔ یہ مسلم کے لفظ ہیں، اور ابن ماجہ اور حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انی کتبت علیہم انہم لا یرجعون، یہ بات میرے ہاں لکھی ہوئی ہے، طے شدہ ہے کہ تمہاری روحیں جو جنت میں پہنچائیں اب قیامت تک وہ اس دنیا والے بدن میں واپس نہیں جا سکتی۔ یہ بات میں نے لکھ دی ہے انہم لا یرجعون، کہ ان کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے مسلم شریف میں، وہ ہے موطا مالک میں، اور فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، یہ ہے قرآن، صاف قرآن ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں متفق ہیں کہ مرنے کے بعد انبیاء، مومنین، نیک آدمیوں کی روح کہاں جاتی ہے؟ جنت میں، جنت الفردوس میں۔ اور یہ بھی سن لو، یہ بھی حدیث کا مضمون ہے، علامہ سیوطی نے بھی نقل کیا اور بھی حضرات نے نقل کیا کہ جب اس روح کو لے کر، خوش قسمت آدمی کی روح کو لے کر فرشتے اوپر جاتے ہیں تو اوپر سے فرشتوں کی جماعتیں اس کا استقبال کرتی ہے۔ جتنا نیک ہوتا ہے اللہ والا تو اوپر سے فرشتوں کی جماعتیں ان کا استقبال کرتی ہیں، اور فرشتے کفن بھی جنت کے لاتے ہیں، اور گلدستے پھولوں کے بھی جنت کے لاتے ہیں، اور اس کو وہاں پر ہر آسمان پہ اس کا استقبال ہوتا ہے، پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کی حدود جہاں ختم ہو رہی ہے، اوپر سے جنت کا ایریا وہاں شروع ہو رہا ہے، تو وہاں جنت کے دروازے پہ اطلاع کر دی جاتی ہے کہ آج فلانا بیٹا فلانے کا وہ آ رہا ہے۔ تو جنت میں جتنے اس کے رشتہ داروں کی ارواح ہوتی ہے، روحیں ہوتی ہیں، وہ جنت کے اس گیٹ پر اس آنے والے کا انتظار کرتی ہے کہ فلانا آدمی آج ہمارے اندر آ رہا ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ وہ روحیں وہاں گیٹ پہ منتظر ہوتی ہے، اس آنے والے کا انتظار کرنے والی ہوتی ہے۔ اگر اسی سے بھی آپ سوچ لو، اگر روحوں کو نیچے آنے کی اجازت ہوتی تو نیچے آ جاتی یا نہیں؟ کہاں پر انتظار کر رہی ہے؟ جنت کے گیٹ پہ۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ جمعرات کو آتی ہے، اور حلوہ پکا اور روحانی آتی ہے، اس کو جنت کو چھوڑ کے اس کے حلوے پہ آ رہے ہیں، اور اس کے وہ پرانے چاول اور دلیے پہ آ رہے ہیں۔ کچھ خوف خدا کرو، دین کے ساتھ مذاق نہ بناؤ۔ روح جو گئی دنیا چھوڑو، وہ قیامت تک اپنے وجود میں بھی رہ سکتی۔ ہاں، تیرے چاولاں پیچھے کتھے آوے، تیرے چھولا پیچھے کتھے آوے؟ مولویوں نے ایمان کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان حق ہے، فرماتے ہیں کہ وہاں جب روحیں پہنچتی ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، آگے ارواح ملتی ہیں، وہاں پر پوچھتی ہیں آنے والے سے، اور پھر کہتے ہیں دعو ہو، چھوڑ دو اس کو،
یہ ابھی دنیا سے آ رہا ہے، بڑا تھکا ہوا ہے، اور دنیا کی یہ مصیبتیں برداشت کر کر کے یہ بڑا بیچارہ دکھی ہے، تھکا ہوا ہے، نیا آیا ہے، اس کو آرام کرنے دو۔ اس کو پھر آرام کے لیے وقت ملتا ہے، اور آرام کرنے کے بعد پھر ارواح پوچھتی ہیں کہ فلانے کا کیا حال تھا، تو وہ بتاتی ہیں فلانا بڑا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ اور جہاں تک حدیث کے لفظ ہے کہ روحیں اس سے یہ بھی پوچھتی ہیں کہ فلانے آدمی کی شادی ہو گئی ہے، فلانا آدمی جو تھا اس کی شادی ہو گئی ہے۔ جیسے کوئی غیب سے آنے والا وہاں پر پہنچتا ہے، اس سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی شادی بھی ہو گئی، اور یہ بھی پوچھتی ہیں روحیں کہ فلانا صوفی صاحب وہ کدھر ہے، تو وہ روح کہتی ہے وہ تو مر گیا ہے، کہتی ہے او ہو ادھر تو نہیں آیا، پھر وہ دوسرے طبقے میں چلا گیا، وہ جہنم والے طبقے میں سجین کے قید خانے میں چلا گیا۔ یہ سب حدیث کا مضمون ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لفظ ہے۔ اسی لیے حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہونے لگے، محمد بن منقدر تابی، یہ مشکات میں بھی موجود ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے، یہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ جب آپ فوت ہو جائیں تو اللہ کے رسول کو میرے سلام کہنا۔ آپ کی توجہ ہے؟ جب آپ فوت ہو جائیں تو کس کو سلام کہنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا؟ سلام کہنا، سلام کہنا۔ تو سلام دینے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ کہتے ہیں مدینے جانا نا تو میرے سلام دینا ہے، بے ایمانہ یہ سلام تو نے کہاں سے لیے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ میرے نبی کی شریعت میں تو نہیں، تیرے مولوی لنڈے نے سارا کام گڑبڑ کیا۔ کہتے میرے سلام لے کے جانا۔ میں نے کہا پوری دنیا کا کوئی ملا تحدی اور چیلنج سے کہتا ہوں کہ پیغمبر کریم کے صحابہ کرام آپ کی وفات کے بعد انڈونیشیا تک پہنچے، اور افغانستان کابل کا تذکرہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، کابل کا تذکرہ، اس کا تذکرہ ابو داؤد شریف میں اور بھی حدیث کی کتابوں میں صحابہ دور دراز تک پہنچے، حج پہ بھی جاتے تھے، اور کائنات کے کسی مولوی سے سوال کر کہ کسی صحابی نے حج پہ جانے والے کو یہ کہا ہو کہ جا کے میرے سلام عرض کرنا، ایک صحابی نہیں مل سکتا۔ اور جہاں ہمارا ایک پیر ہے ترنول میں چوڑا جہان کا، اور دجال اعظم، وہ کہتے ہیں میں فون پر سلام پہنچاتا ہوں، ہے بے ایمانہ۔ کل تک کہتا تھا فرشتے لے جاتے، اب جب موبائل آیا تو فرشتے بھی چھٹی پہ چلے گئے۔ لوگ بھی اتنے سادہ ہیں کہ پوچھتے نہیں، بھئی مولوی صاحب تو کہتے ہیں فرشتے پہنچاتی، اور جب تجھے موبائل مل گیا تو اب فرشتے رخصت پہ چلے گئے، اب تیری ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ دجال فراڈی جہان کے بے ایمان لوگوں کے ایمان کو لوٹتا ہے اور فراڈ کرتا ہے۔ تو یاد رکھ لے، اگر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دینے ہیں تو میں بتاتا ہوں سلام کس طرح جاتے۔ یہ جابر بن عبداللہ نبی کا صحابی ہے، محمد بن منقدر تابعی ہے، اور یہ مدینہ عالیہ کا واقعہ ہے، مدینہ منورہ کا واقعہ ہے۔ آگے سے صحابی نے یوں نہیں کہا کہ تم چلے جاؤ جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، سلام کرو تو آپ سنیں گے، جواب بھی دیں گے، نہیں، یہ نہیں کہا۔ مجھے کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ صحابی کا عقیدہ بھی تھا، تابعی کا عقیدہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دنیا والوں کا کلام کوئی نہیں سن سکتا۔ اب سلام پہنچانے کی ایک ہی صورت ہے، جو آدمی مر رہا ہے، مقرب آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اس کو آپ بھی کہہ سکتے ہیں جب تیری روح وہاں جنت میں پہنچے، وہاں امام کائنات کی روح مبارک بھی موجود ہے، وہاں جب زیارت ہوگی تو جا کر میرے آپ کو سلام کہنا۔ اب تو سلام پہنچانے کے لیے مرنا پڑتا ہے، یہ ذرا مشکل ہے وہاں پہنچنے کے لیے، یہ زندہ زندہ باروں بار ٹریفک چلا رہا ہے۔ خیر بہرحال عرض کر رہا تھا کہ وہاں ارواح جاتی ہیں جنت میں، وہاں پہچانتی ہیں، تتعارف، ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور پہچان لیتی ہیں
احوال بھی پوچھتی ہے، دنیا کے احوال بھی پوچھتی ہے، اور سب ارواح وہاں پر آپس میں ملتی بھی ہیں، اور یہ کب تک رہیں گی؟ قیامت تک۔ اور اس پر امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور بھی فرمودات موجود ہیں۔ میں چونکہ عرض کر رہا، وقت بھی بہت کم ہے، کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک وفات کے بعد کہاں پہنچی ہے، اور تمام مقربین کی روحیں کہاں پہنچتی ہیں؟ جنت میں۔ اب کوئی کہے گا کہ آپ نے یہ بات کی، یہ ہے میرے پاس بخاری شریف، اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ کو تو سب جانتے ہیں، اور بخاری شریف کو بھی۔ حضرت فاطمہ آپ کی وفات کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بات کی، اور وہ اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے، اور اسی طرح بخاری شریف میں بھی ہے، اور مسلم میں بھی بعض اس کے لفظ ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یا اباتا من جنت الفردوس سے مأوا، اے میرے ابا جان، من جنت الفردوس سے مأوا، ہمیں چھوڑ کر آپ نے جنت الفردوس کو مستقر بنا لیا۔ مأوا، جنت الفردوس کو پورا مستقر اور مأوا ٹھکانہ بنا لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ میرے پاس 4462 نمبر حدیث ہے، 4462 نمبر بخاری شریف سے فرماتی ہیں، یا اباتا اجاب ربن دعا، یا اباتا من جنت الفردوس مأوا، اے میرے ابا جان، ہمیں چھوڑ کر آپ نے جنت الفردوس کو ٹھکانہ بنا لیا، اور جنت الفردوس کو ڈیرے لگا لیجئے، مأوا اور مستقر بنا لیا۔ تو میرا دوست، اب یہ حضرت فاطمہ پیغمبر کی بیٹی ہے، اور فرماتی کیا ہے کہ اللہ کے محبوب کی پاک روح مرنے کے بعد کہاں ہے؟ جنت اچھا، یہ بھی بخاری میں ہے کہ جنت الفردوس کہاں ہے؟ جنت الفردوس کہاں ہے؟ ہوا اوسط الجنہ، یہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ درجہ، اوسط الجنہ، سب سے بہترین مقام، اور فوقہ عرش الرحمان، اس کا لنٹر رحمان کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے۔ تو میرا دوست، حیات النبی برحق، لیکن حیات برزخ کی، حیات آخرت کی، وفات کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک روح، مبارک روح، مدینے کی قبر میں نہیں، مدینے میں مدفون محفوظ جسد اقدس کے اندر نہیں، وفات کے بعد حضرت امام کائنات کی روح مبارک وہ جنت الفردوس میں ہے، اور جنت الفردوس کا وہ مقام جس کا لنٹر اللہ کا عرش بنتا ہے اور عرش رحمان بنتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی موجود ہے، حاضر ناظر ہیں، نرا کفریہ نظریہ، اور صاف امام کائنات کی بات کا انکار، اور جو لوگ کہتے ہیں زیر زمین آپ کی روح مبارک ہے، یہ بھی صاف منکر ہیں۔ اب میرا بھائی، مسئلہ جو میں آج بیان کرنا چاہتا تھا، تمہید میں بات لمبی ہو گئی، یہ چند باتیں میں نے ذکر کر دی۔ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ موت کے بعد جو حیات ہے، یہ دنیاوی حیات ہے یا اخروی حیات ہے؟ کون سی حیات ہے؟ میں حیات مان رہا ہوں یا انکار کر رہا ہوں؟ حیات برحق، لیکن حیات کون سی ہے؟ اخروی۔ اب اس اخروی حیات کا کیا معنی اور دنیاوی حیات کا کیا معنی؟ دنیاوی حیات یہ ہے
کہ روح بدن کے اندر ہو یا روح کا تعلق تصرف اس بدن کے ساتھ قائم ہو. یہ دنیا کی حیات ہے. اور موت کس چیز کا نام ہے؟ اسی تصرف کو ختم کرنے کا. اور روح اور جسم کی جدائی کا، کامل جدائی کا نام کیا ہے؟ موت. اب جب دنیاوی حیات کا مطلب روح اور جسم کا اتصال تصرف والا، روح جسم کے اندر ہو یا تعلق تصرف ہو، یہ دنیاوی حیات ہے. اور موت جب آتی ہے یہ کرنٹ ختم ہو جاتا ہے اور موت اس دنیا والی حیات کو ختم کر دیتی ہے. اب تصرف بھی ختم، روح بدن کے اندر بھی نہیں. اب ایک حیات کا نیا دور شروع ہوتا ہے جو اصل کے اعتبار سے اس روحانی، اس حیات کا تعلق روح کے ساتھ ہے. اور مقربین کی ارواح مرنے کے بعد یہ جنت میں ہوتی ہے، مقام جنت میں، وہاں کا رزق کھاتی ہے، وہاں کا پانی پیتی ہے اور وہاں کی لذات سے متمتع ہوتی ہے، وہاں کے انوارات سے تنویر حاصل کرتی ہے. اور وہاں پر ان کو جو فرحت اور جو ادراک ہے وہ بھی آخرت کا، فرحت بھی آخرت کی، رزق بھی جنت والا، تلذذ بھی اس جنت والے رزق والا. یہ دوسری حیات آخرت کی حیات ہے. تو میرا بھائی جو موت ہے یہ ضد ہے دنیا کی حیات کی، اور دنیاوی حیات کے لیے موت کاتے ہے اور اخروی حیات کے لیے موت بنیاد ہے. اس کے لیے بنیادی موت بنتی ہے. یا یوں سمجھ لو، اخروی حیات اور موت جمع ہو سکتے ہیں کیونکہ موت میں بھی روح جدا اور برزخی حیات میں بھی روح جدا، یہ آپس میں جمع ہے. اور دنیاوی حیات میں روح بدن کے اندر یا تصرف، اور موت نام ہے اسی تصرف کے ختم کرنے کا. تو دنیاوی حیات کی موت ضد ہے. اسی لیے سب علماء لکھتے ہیں کہ الموت نقیض الحیات، موت حیات کی نقیض ہے اور یہی دنیا والی حیات اس کی نقیض ہے. تو میرا بھائی اب حیات ہوگی آخرت کی. اب حیات کون سی ہے؟ اچھا، اس پر ایک حدیث بھی سن لو اور وہ بھی بخاری سے، اور یہ بھی نوٹ کرتے ہو، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. یا قرآن ہے یا پیغمبر کا فرمان ہے، اور ہے بھی بخاری، تاکہ مولویوں کو سن کر صحیح بخار ہو. یہ میرے سامنے بخاری شریف کی حدیث نمبر 4451 ہے. اور ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر وقت میں جمع اللہ بین ریقی و ریقہ ہی، اخیر وقت میں اللہ نے میری لعاب اور اپنے محبوب کی لعاب کو جمع کر دیا. جمع اللہ نے جمع کیا ریق لعاب، میری اور محبوب کی لعاب کو جمع کیا. کیسے؟ کہ عبد الرحمن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھائی یہ داخل ہوئے اسی حجرہ میں، تو ان کے پاس مسواک تھی. مسواک، ہاں مسواک والے بھی مسئلہ صحیح سمجھے. مسواک تھی تو نبی کریم علیہ السلام نے اس مسواک کی طرف دیکھا تو ام المومنین فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ آپ کی تمنا یہ ہے کہ میں مسواک کر لوں. تو آپ تو بیمار تھے، آپ اس مسواک کو چبا نہیں سکتے تھے. تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دانتوں سے مسواک چبائی، اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کیا اور چبا کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی. تو میری تھوک تھی اس لعاب اس مسواک میں تھی، تو امام کائنات نے مسواک کی. تو اس لحاظ سے جمع اللہ بین ریقی و ریقہ ہی. کب؟ فرماتی ہیں فی آخر یوم من الدنیا،
व अव्वल यौम मिनल आखिरा। इस जुमले को जरा नोट करना। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं फी आखिर यौम मिनद दुनिया, ये नबी करीम की दुनियावी जिंदगी का आखिरी दिन था। आखिर यौम मिनद दुनिया, आपकी दुनियावी हयात का आखिरी दिन था। व अव्वल यौम मिनल आखिरा, और पैगंबर की उखरवी हयात का पहला दिन था। ये दुनियावी हयात का आखिरी दिन और उखरवी हयात का पहला दिन। ये जुमला अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। तो उम्मुल मोमिनीन क्या फरमाती है, जब आप पे मौत आ गई, दुनियावी हयात खत्म हो गई, अब हयात कौन सी हुई? उखरवी, आखिरत की हयात का। तो ज़ाहिर बात है, एक आखिरत है क़यामत वाली, तो क़यामत तो अभी कायम नहीं हुआ। ये आखिरत है बरज़ख वाली, बरज़खी उखरवी हयात का ये पहला दिन था। तो ये हदीस नस्से कती के तौर पे ये फैसला कर गई कि पैगंबर करीम पे जब मौत आई, आपकी दुनियावी हयात खत्म हो गई और उखरवी हयात शुरू हो गई। अब हदीसें तो मेरे सामने 10 जहां पड़ी हैं, और हदीसें मेरा ख्याल है आज के दर्स में बहुत हो गई। अब जो लोग कहते हैं दुनियावी हयात, पहले कुरान से हम पूछते हैं कि दुनियावी हयात की हैसियत है क्या? ये जो दुनियावी, पहले कुछ आम आयात सुन लो, फिर इंशाअल्लाह खास आयात मैं जिक्र करूंगा। वक्त होता है बहुत कम, ये सारी किताबें रह जाती हैं। दुनियावी हयात, और कहते सब हैं, बरेलर भी कहते हैं दुनियावी हयात, और ये जो लल्हड़ पार्टी है ये भी कहती है दुनियावी हयात। मौत के बाद इनको बड़ी पसंद है दुनियावी हयात। और पैगंबर खुद कहते हैं फख्तार अल आखिरा, पैगंबर ने भी उखरवी हयात पसंद की, और सहाबा भी कहते हैं मौत के बाद उखरवी हयात है। और कुरान भी कहता है बलल आखिरा तो खैरुल्लाह का मिनल ऊला, मेरा पैगंबर आपकी आखिरत की हयात दुनियावी हयात से खैर बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है। लेकिन दुनियावी हयात कहने वाले ये भी जरा सुन लो, दुनियावी हयात किसको पसंद है और कौन मरता है दुनियावी हयात पर? ये मेरे पास सूरह अनकबूत है और आयत नंबर इसकी 64 है, सूरह अल अनकबूत। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों का तज़किरा किया जो दुनियावी हयात दुनियावी पर जोर देते हैं कि दुनियावी फरमाया वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया, नहीं है दुनियावी हयात। ये जो दुनियावी करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं दुनियावी हयात है ही कोई ना। क्या है उसकी हकीकत? मा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लाइबुन, मगर सिर्फ खेल तमाशा। दुनियावी जिंदगी सिर्फ खेल तमाशा है, इसकी अल्लाह के यहां ये आम आयत है। और दुनियावी हयात की हकीकत बयान की गई एक, और दूसरी बात याद रख लो, आजकल कई जाहिल ये भी कह देते हैं दुनियावी भी उखरवी भी, दुनियावी भी उखरवी भी। ये भी बाज़ हज़रात जाहिलाना ये मंतिक भी बोलते हैं। अब पूरा कुरान दुनियावी हयात को उखरवी के मुकाबले जिक्र कर रहा है। अल्लाह फरमाते हैं दुनियावी हयात और है, उखरवी हयात और है। और लोग कहते हैं दुनियावी भी ते उखरवी भी, ये बीच ही नहीं मेरा भाई, या दुनियावी या उखरवी, या रात या दिन। ये नहीं कि रात भी ते दिन भी। और हैसियत क्या है? मा हाज़िहिल हयातुद दुनिया, नहीं है ये दुनिया की जिंदगी इल्ला लहवुम व लाइब, मगर सिर्फ खेल तमाशा
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور پکی بات ہے آخرت کی حویلی، آخرت کی حیات، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل یہ زندگی ہے، اصل یہ حیات ہے، آخرت والی حیات، لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے للڑوں کو پتہ چل جاتا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جان لیتے۔ تو اب یہاں دیکھو قرآن پاک نے صاف یہ مسئلہ بتا دیا کہ ما هذه الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو کھیل تماشا ہے۔ اور ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اللہ فرماتے ہیں پکی بات ہے، شک نہ کرنا، آخرت کی حیات اور آخرت کی حویلی، آخرت کا گھر، یہ ہے اصل حیات، لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو پتہ چلتا۔ انہوں نے حیات دنیاوی کو سب کچھ سمجھا ہے، حالانکہ حیات دنیاوی کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں اور اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ یہ سورت العنکبوت آیت نمبر 64 کا مضمون ہے، اور اسی طرح سورت الانعام، قرآن پاک کی سورت انعام اور آیت نمبر 32، وہاں پر بھی یہی مضمون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، پہلے لائب ذکر کیا پھر لعب ذکر کیا، فرمایا دنیا کی زندگی وہ تو کھیل تماشا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں میرے ہاں۔ اور فرمایا کہ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، فرمایا جو آخرت کی حیات ہے، اخروی حیات، یہ بہت بہتر ہے متقیوں کے لیے۔ افلا تعقلون، کچھ عقل ہے؟ افلا تعقلون، کیا عقل نہیں کرتے؟ سمجھتے نہیں ہو کہ دنیاوی حیات کی کوئی حیثیت نہیں، اصل حیات کون سی ہے؟ آخرت کی حیات، اخروی حیات۔ اور اسی طرح یہ سورۃ الاعلی ہے، سورۃ الاعلی آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون، اور دنیا پرستو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حیات دنیاوی کو ترجیح دیتے ہو، تؤثرون اسی کو ترجیح دیتے ہو، اور دنیاوی اسی کی تمنا بھی ہے، خواہش بھی ہے، پیچھے بھی اسی کے پڑے ہو اور تگو دو بھی اسی کی کر رہے ہو۔ بل آخرت خیر وابقا، حالانکہ اصل حیات آخرت کی ہے جو بہتر بھی ہے، وابقا اور باقی رہنے والی بھی ہے، اس کی نعمتیں بھی باقی رہنے والی ہیں، اس کے تلذذات وہ بھی باقی رہنے والے ہیں۔ تو اصل حیات یہ آخرت کی ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 38 میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے جنہوں نے دنیاوی زندگی پر مطمئن ہو گئے اور سب کچھ اپنی زندگی کا مقصد دنیاوی حیات کو سمجھ لیا، اور دنیاوی حیات کرتے کرتے نبیوں کے لیے موت کے بعد پھر دنیاوی حیات، اتنے مست ہیں دنیا میں کہ مرنے کے بعد بھی الزام لگایا دنیاوی حیات کا۔ تو یہاں پر فرمایا ارضیتم بالحیات الدنیا، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی حیات کے ساتھ؟ من الآخرہ، آخرت کے بدلے، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، فرمایا لوگو دنیا والی زندگی اور حیات دنیاوی آخرت کے مقابلہ میں بالکل قلیل ہے، اخروی حیات کے مقابل دنیاوی حیات بالکل قلیل، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو میرا بھائی پہلے قرآن سے ذرا پوچھ، تو کہتے ہیں دنیاوی حیات، اللہ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کی حیات کے مقابل میں اصل حیات آخرت کی حیات ہے، اخروی حیات ہے، اور قرآن جس کو حیات مانتا ہی نہیں اس پہ تو اپنے آپ کو حیاتی کہتا ہے۔ قرآن جس حیات کو حیات مانتا ہی،
माहादिल हयात, मानते ही नहीं। उस हयात पे आकर के अपने आप को क्या कहते हैं, मैं हयाती हूं। ना मेरा भाई, असल हयाती बन और असल हयात मान जो उखरवी हयात है, बरज़ख की हयात है। और सबसे आला हयात हजरत इमाम कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उस हयात का मतलब क्या है कि आपका वजूद मुकद्दस मदीना की कब्र मुनव्वर में आज भी उसी तरह है जिस दिन पहले दिन रखा गया था। और आपकी रूह मुनव्वर जन्नतुल फिरदौस के उस बाला खाने में है जो बुखारी में खुद हदीस मौजूद है, आपने देखा मेराज मनामी में। और वही रफीक आला और उस मकान में जिसमें अंबिया की अरवा, उनका वो मुस्तकर है अरवाए अंबिया का। आपकी रूह मुबारक अंबिया की अरवा, मुकर्रबीन की अरवा के साथ जिस तरह आप इस कायनात में सैयदुन्नास थे और पूरी कायनात के इमाम थे, आपकी रूह मुकद्दस उस जन्नत की उन मस्कन अंबिया, मुस्तकर अरवाह अंबिया, वहां पर भी सैयदुल अरवाह है और पूरी रूहों की सरदार। और सब रूहों से आपकी रूह की अजमत सबसे आला है। आपका जस्द अक़दस सारे जिस्मों का इमाम और सरदार और सबसे अफजल है। और आपकी रूह मुकद्दस सारी रूहों से अफजल है। जिस्म मदीना मुनव्वरा में मौजूद है और आपकी रूह जन्नतुल फिरदौस में मौजूद है। अब जब कुरान और सुन्नत का ये फैसला, ये 10 हदीसें इकट्ठी आ रही है, आखिर में जो आपने फरमाया ना, अल्लाहुम्मा अलहिकनी बिर रफीकिल आला, अल्लाह मुझे वहां पहुंचा दे रफीके आला। और इसका खुद हदीस ने फैसला कर दिया कि मन जन्नतुल फिरदौस से माबा, वही जन्नतुल फिरदौस। और आयात भी आप सुन चुके हैं अब, और दुनिया की हयात की हकीकत भी आप देख चुके हैं। अब हमारे यार दोस्त क्या कहते हैं, बुजुर्ग कुरान सुनकर, पैगंबर का फरमान सुनकर अब कहते हैं अच्छा बात, बुजुर्ग अकाबिरीन का क्या बनेगा, अकाबिर बुजुर्ग। तो मैं कहता हूं आप फैसला करें कि जो कुरान और हदीस को नहीं मानता, मैं उसे मुसलमान नहीं मानता, ये अकाबिर मनवाता फिरता है। जो रब की किताब को ना माने और रसूलुल्लाह के फरमान को ना माने, वो हमारा अकाबिर नहीं। हमारा अकाबिर वो है जो कुरान और सुन्नत पे ईमान रखता हो। और हम तो यही कहते हैं कि अकाबिरीन का अकीदा कुरान और सुन्नत वाला था। वो कहते हैं नहीं, हमारे अकाबिर कुरान सुन्नत को नहीं मानते थे। मैंने कहा जो तेरे अकाबिर कुरान और सुन्नत को नहीं मानते थे, मैं तेरे उन अकाबिर को मुसलमान नहीं मानता। बाकी रह गए अकाबिर, तो सहाबा से बड़ा अकाबिर कौन है? अफसोस है कि वक्त इंतहा को पहुंचा। सिर्फ 2 मिनट सुन लो। हमारी तरतीब को यूं है, हम कहते हैं कि सबसे बड़े अकाबिर सहाबा हैं। सहाबा से बड़ा कोई अकाबिर नहीं है। और सहाबा के बाद सबसे बड़े अकाबिरीन, अइम्मे मुजतहिदीन, ताबीईन, जिनमें नंबर है इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये बहुत बड़े ताबी हैं। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह। और इस उम्मत के सबसे बड़े सहाबा के बाद कोई होते हैं ना जिनके दिमाग में कीड़ा, तो वो बेचारे फिर, अभी मैंने लफ्ज बोला इमाम आजम, तो इस पे फिर उनका दिमाग खराब होता है। कहते हैं वो इमाम आजम, अच्छा सहाबा से भी बड़ा इमाम है, फिर नबियों से भी बड़ा इमाम। मैं कहता हूं कि थोड़ा सर पे तेल लगाने की कोशिश किया करें, खुश्क दिमागी बड़ा नुकसान है। हम जब फारूक आजम बोलते हैं तो क्या मतलब होता है? नबियों से बड़े फारूक। और जब सिद्दीक अकबर बोलते हैं तो क्या मतलब है? नबियों से बड़े सिद्दीक।
صدیق اکبر کا یہ معنی کوئی پاگل ہی کرے گا جو نبیوں سے بھی بڑا صدیق، اور صدیق اکبر کا معنی ہے کہ صدیقین میں جو بڑا صدیق ہے۔ فاروق اعظم کا مطلب ہے صحابہ میں جو بڑا فاروق ہے، اور امام اعظم کا مطلب ہے ائمہ مجتہدین میں جو بڑا امام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ سے بھی بڑا، فلانے سے بھی بڑا، اور تیرے دماغ کا علاج تو ویسے میرے پاس موجود ہے۔ یہ امام اعظم میں نے تو نہیں کہا، امام اعظم تو امام ذہبی نے لکھا ہے۔ امام ذہبی کی اٹھا تذکرۃ الحفاظ، امام ذہبی نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب بات کی تو فرماتے ہیں ہوبل امام الاعظم، امام ابو حنیفہ امام اعظم، اور امام ذہبی یہ وہ بزرگ ہے کہ جس کی تقلید کے بغیر تو کسی ایک راوی پہ بھی بات نہیں کر سکتا۔ جب مسئلہ خلف الامام ہو، رفع الیدین ہو، امین بالجار ہو، اور تیرے ناف پہ ہاتھ باندھنے کا ہو، کوئی مسئلہ ہو، وہاں پر تو کہتے ہیں کالا کالا ذہبی، ذہبی نے کہا ہے، اور ویسے تقلید پہ فتوے لگاتا ہے، اور جب ضرورت پڑ جائے نہ ماننے پہ آئے، فاروق اعظم کی نہیں مانتا، نہ ماننے پہ آئے ابو بکر صدیق کی نہیں مانتا، نہ ماننے پہ آئے نبی کے صحابہ کو نہیں مانتا، اور ماننے پہ آئے تو امام ذہبی کو بھی سلام ہے، ابن حجر کو بھی سلام ہے۔ یہ تیری دوغلی پالیسی تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اماموں کے امام ہیں، اس لیے کہ امام بخاری یہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ معمولی مسئلہ نہیں، امام بخاری امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے، ہاں امام بخاری کے امام ابو حنیفہ دادا استاد ہیں، دادا استاد ہیں۔ ابھی تک امام بخاری پیدا نہیں ہوئے اور میرے امام نے حدیث کی کتاب پہلے مدون کروائی۔ امام محمد ان کی کتب ابھی تک امام بخاری پیدا نہیں ہوئے۔ امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ان سب اماموں پہ اللہ کی رحمتیں ہوں اور کروڑا ہاں رحمتیں ہوں۔ یہ امت کے عظیم محسنین کی جماعت تھی، لیکن انصاف کا پلڑا نہ چھوڑ، ان سب میں امام احمد ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد امام شافعی کے شاگرد ہیں، امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں، امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ جان کیسے چھڑائے گا؟ سب مجتہدین کا بڑا امام۔ تو میں کہتا ہوں اکابر یہ ہیں، صحابہ کے بعد ائمہ اور چار امام فقہ کے، امام احمد ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، یہ چاروں مجتہد ہیں اور مجتہدین کا زمانہ۔ اور نمبر 3 جنہوں نے ان سے استفادہ کیا، جو ان کے تلامید شاگرد تھے، ان سے جنہوں نے پڑھا، امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام احمد، امام شافعی اور اسی طرح امام مالک، ان کے جو شاگردان ہیں یہ اکابر ہیں۔ اور جہاں تک متقدمین کا زمانہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد متاخرین کا زمانہ ہے، میرا بھائی اکابر وہ ہیں جو متقدمین ہیں، جو متاخرین وہ سب اصاغر ہیں، خود مقلد ہیں۔ عقیدے کی بات تو دور کی، ان سب مقلدین بڑے بڑے علماء ہوں، شیوخ الحدیث ہوں، ابن حجر ہوں، علامہ سیوطی ہوں، اور شاہ ولی اللہ ہوں، حضرت نانوتوی ہوں، حضرت گنگوئی ہوں، شیخ الہند ہوں، حضرت تھانوی ہوں، مولانا حسین علی ہوں، شیخ القرآن ہوں، شیخ القرآن پنجپیر ہوں، یہ سب کے سب اہل اللہ تھے، اولیاء اللہ تھے، لیکن سب یہ مقلدین ہیں۔ ان کی بات تو عمل میں بھی حجت نہیں، عقیدے میں کیسے تو ثابت کرے گا اور کس طرح پیش کرے گا؟ اکابرین کا پہلے سمجھ، اکابر کہتے کس کو ہے؟ تجھے یہ بتائے کسی نے اکابر کون ہے؟ تو سب سے بڑے اکابر صحابہ ہیں، اس کے بعد تابعین اور بالخصوص طبقہ ائمہ مجتہدین کا، اور ان کے شاگردان، ان کے شاگرد یہ اکابر ہیں، اور اس کے بعد سب اصاغر ہیں، ہوں گے اپنے
لحاظ سے سارے بڑے، امام ابن تیمیہ بڑا آدمی تھا، حافظ ابن القیم بڑا آدمی تھا، شاہ ولی اللہ بڑا آدمی تھا۔ اللہ کی توحید کی خاطر ان لوگوں نے مارے کھائیں اور اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا۔ اللہ کی سب پہ کروڑا رحمتیں ہوں اور اللہ ان کی کوششوں کو قبول کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی بات شریعت میں حجت بن جائے۔ حجت بنے گی امام کائنات کا فرمان ہو، اللہ کا کلام ہو، جا اس کی تشریح مجتہدین ان کا اجتہاد ہو، اجتہاد عملی مسائل میں، اور کتاب و سنت اٹل فیصلہ ہے عقائد اور علم الکلام کے مسائل میں۔ تو تجھے اصول پڑھائے کسی نے نہیں، بیٹھ کے کہہ دیتا ہے اکابر فلانا فلانا، اور جو 10 سال پہلے مر گیا نا اس کو سمجھتے ہیں یہ واقعی اکابر ہے۔ تو پھر تو یہ جو آج کل تیرے بیٹھے ہیں سارے تعویذوں کی دکانوں والے اور 500-500 روپے کا کاروبار چلانے والے، کل جب یہ مریں گے تو 10 سال کے بعد یہ بھی اکابر بن جائیں گے۔ کوئی بننا تھا رکھنا اکابر تھا، ہر ایک اکابر ہے۔ کوئی ماسٹر مر جائے وہ بھی اکابر، کوئی اور مولوی مر جائے وہ بھی اکابر، اور پھر دین کو اس کو ٹھیکیدار بنا دیا۔ نہ میرا بھائی، جہاں تک ہے اکابر، اور سن اکابر کا کیا عقیدہ ہے بھائی۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ، وقت ختم ہو گیا ہے، اور نماز کے بعد جتنے اپنے جماعتی احباب ہیں سب سے گزارش ہے کہ جہاں تشریف رکھیں گے میٹنگ ہوگی جو ہماری ماہنامہ میٹنگ ہے، اور میٹنگ میں شرکت ضروری ہے۔ اور ہماری جماعت کے ایک عظیم مبلغ اور بہت بڑے مناظر ثوابی سے مفتی توصیف احمد صاحب جو سپیشلسٹ قسم کے مناظر ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ کو زیادہ نہیں چند منٹ کم از کم آپ سے گپ شپ ہو جائے گی اور زیارت بھی ہو جائے گی اور میٹنگ بھی ہوگی۔